بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق سفیر ہیں، امریکہ میں رہے ہیں، سابق مستقل اقوام متحدہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے اس ریجن میں، یعنی کہ ہمارا پورا ویسٹرن فرنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں. ایران کا فرنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اور اس کی لپیٹ میں پورا خطہ آ چکا ہے. اس میں بیک چینل پر کیا کوئی ڈپلومیسی اس وقت کوئی چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا کوئی طریقہ ایسا ہے، یا ہر کوئی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے تماشا دیکھ رہا ہے؟ جب بھی اس قسم کی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے وسیع پیمانے پہ، تو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم پیغام رسانی ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس وقت بھی ہو رہی ہے، اور کچھ پیغام رسانی اٹلی نے کی تھی، اور دونوں طرفین نے جو ہے اس سے مسترد کر دیا تھا. کہیں پہلے یہ آیا کہ جو ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں علی جانی، انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی. اسی طریقے سے صدر نے یہ کہا ہے کہ ایرانیوں نے ان کو اپروچ کیا ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. تو ایک تو یہ ہے چینل جو چل رہا ہے، کہیں پس پردہ چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے انڈونیشیا نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مذاکرات میں سہولت کاری کے یہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے. پاکستان جو گزشتہ برس اس نے یہ فریضہ سر انجام دیا تھا جب اسی قسم کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن وہ اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں تھی. جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی اور سیاسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا. تو یہ امریکہ نے بعد میں پبلکلی پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. پاکستان اس مرتبہ بھی متحرک ہے، اور وہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے، بلکہ وہ جو ساری خلیجی ریاستیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بالخصوص جو ہے سعودی عرب جس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور یہ سب لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ تھم جائے. سردار مسعود صاحب، لیکن یہ بڑا اٹس ویری کمپلیکیٹڈ ناؤ. ایک تو یہ ہے کہ کوئی جنگیں ہوتی ہیں جو لوکلائزڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس جنگ کا ایشو یہ ہے کہ یہ پورے خلیجی ریاستوں میں پھیل چکی ہے، یعنی کہ اس کے امپلیکیشنز نہ صرف یہ کہ فوجی لحاظ سے ہیں، بلکہ معاشی بھی اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا آفٹر شاکس ہیں، وہ سب پہ آنا شروع ہوں گے. تو دیٹ از آلسو ویری کنسرننگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل درست کہا آپ نے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. جو اس جنگ کے اثرات ہیں، خود امریکہ کی معیشت اس قابل نہیں تھی کہ اس قسم کا بیڑا وہ اٹھاتی اور اس قسم کے وسیع پیمانے پہ حملہ کرتی. اسرائیل کے کہنے کیا ہے، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں، سیکرٹری خارجہ جو ان کے مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ایران حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے جواب میں ایران امریکہ کے اوپر یا امریکہ کی بیسز جو خلیجی ریاستوں میں اس کے اوپر حملہ کریں گے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یعنی امریکی مفادات کو بچانے کے لیے یا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ہے، آپ نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اتنے وسیع پیمانے پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی گئی. اس سے پہلے جو امریکہ کے حملے ہوتے تھے وہ ایک مخصوص ملک پہ ہوتے تھے، عراق پہ، افغانستان کے اوپر، یا اس کے علاوہ جو ہے شام میں یا لیبیا میں وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کسی قسم کا کوئی آپریشن کرتے تھے، یا وہ عرب سپرنگز ہوں یا گریٹر مڈل ایسٹ کا کوئی انیشیٹو ہو. لیکن اس مرتبہ جو ہے تقریباً 14 ممالک براہ راست اس میں مطلب شامل ہو چکے ہیں، اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور 6-7 ممالک جو ہیں بالواسطہ طور پر اس جنگ میں شریک ہیں. یعنی یہ میں امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کہہ رہا ہوں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے علاوہ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ قسم کی بھی ایک سطح پہ جنگ عظیم بن چکی ہے، کیونکہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ دوسری جنگ سن 1945 کے بعد اب تک نہیں دیکھی جس میں اتنی اقوام متاثر ہو رہی ہوں بیک وقت. سردار صاحب، ایک چیز فرمائیے گا کہ اب جب سے جنگ شروع ہوئی تب سے پہلے ہی دن آپ نے دیکھا امریکہ نے کلیم کیا کہ آیت اللہ خامنائی سمیت جو کہ رہبر اعلیٰ تھے ان کی شہادت ہوئی، اور 48 باقی جو لوگ تھے جو اعلیٰ کمان سے تھے ان کو شہید کیا گیا. اس واقعے کے بعد اور پھر ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن سامنے ہوئی جس میں خلیجی ملکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تب سے لے کے اب تک کیا ایران کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے یا مخالفت میں؟
ایران کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو شہری ہیں، مثال کے طور پر جو مسلمان ممالک ہیں، ان میں ایران کی حمایت میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے انڈونیشیا کی حکومت سے کہ بورڈ آف پیس سے وہ باہر آ جائیں، کیونکہ انہوں نے اس امید کے اوپر بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے تھا انڈونیشیا کے کسی طریقے سے غزہ میں جنگ بندی ہوگی، یہاں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے ٹھیک ہے، اور اس بورڈ آف پیس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں رہا۔ اسی طریقے سے پاکستان ہو یا خود خلیجی ریاستیں ہوں جس میں شیعہ بہت سی آبادی موجود ہے، اور شیعہ نہ بھی مسلمان آبادی جو ہے، اور پھر جو ہے امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یعنی ایران کی ہمدردی میں نہیں، لیکن جنگ کے خلاف، لیکن جنگ بر وقت نہیں ہے اور امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ایران کی مخالفت بڑی ہے، عوامی سطح پہ ایران کی حمایت، ایران کے لوگوں کی لیکن حمایت آپ میں امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، امریکیوں کا مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں جو سچویشن ہوتی ہے، ایک تو اس جانب خاموشی، سلامتی کونسل اقوام متحدہ، OIC تو خیر جتنی ان ایکٹیو ہمیشہ سے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن ٹرمپ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو یہ کہتے تھے کہ میں جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کو آیا ہوں، اینڈ ہی یوز ٹو کلیم کہ جی پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ بھی کہ جی روس اور یوکرین کی رہ گئی ہے باقی سب، اور اب جو ہے جس طرح اشارے مل رہے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا کہ ایک عالمی جنگ کی جانب ہی ہم جا رہے ہیں، تو ہاؤ ڈڈ ہی اینڈ اپ دیئر؟ ان کا ارادہ تو ایسا ہی تھا، اور اسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا، اور جو ان کی میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اس نے اسی وجہ سے ان کو منتخب کیا تھا کہ وہ امریکہ کے اوپر توجہ دیں، اور امریکہ میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو نقل مکانی ہو رہی ہے، غیر قانونی نقل مکانی ہو رہی ہے، یا جو امریکہ کی اپنی مخصوص ثقافت تھی یا ان کی جو اپنی اقدار تھی وہ سبوتاش ہو رہی ہیں، تو اس کی طرف وہ توجہ دیں۔ انہوں نے شروع میں وہ توجہ دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امن کے سفیر ہیں اور انہیں جو ہے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد جواب یہ ہے کہ اسرائیل ان کے اوپر حاوی ہوا، ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نتن یاہو نے ان کو قائل کیا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، آپ ایران کے اوپر حملہ کریں اور اس سے غیر مسلح کریں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو ایران کی انقلابی حکومت ہے وہ 47 سال تک برقرار رہی ہے، برسر اقتدار رہی ہے، تو اس پورے عرصے میں امریکہ اور ایران کی دشمنی رہی ہے، اور کسی صدر کوئی اس قسم کا حملہ نہیں کیا۔ قاسم سلیمانی کو مارا گیا تھا، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی اہداف، وہ بھی ٹرمپ نہیں، ٹرمپ واز دا پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدام حسین سے حملہ کروایا گیا تھا، لیکن اس طریقے سے براہ راست انہوں نے اس وسیع پیمانے پہ حملہ نہیں کیا۔ لہٰذا امریکہ میں لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، کیونکہ ایران کے جو ہے جب سے انقلاب ایران آیا ہے وہاں سے جو ہے جو بلند ترین نعرہ ہے وہ ہے مرگ بر امریکہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے ایک دشمنی تو ہے، اور دوسرے یہ ہے، لیکن جب پلٹ کے وہ آئے ہیں واپس تو وہ براستہ اسرائیل آئے ہیں۔ اسرائیل کے 3-4 مطالبے تھے اور انہوں نے منوان وہ سارے مطالبے، بالکل ایگزیکٹلی۔ اب ایک چیز مجھے یہ بتائیے، لیکن یہ جو مہم جوئی ہے یہ باقی مہم جوئی سے مختلف ہے، یعنی کہ اس کے اندر نیٹو ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اندر باقی جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے اتحادی ہوتے تھے، ایون عرب ممالک کی میں بات کہوں کہ اڈے موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے اپنی سپیس استعمال نہ کرنے دینا، گو کہ ان کے اوپر حملوں سے ان کا ریزالو کافی متاثر ہوا، لیکن پھر بھی یہ کس طریقے سے امریکن مائنڈ سیٹ کو یا اسرائیلی مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کرے گا؟ اس میں دوبارہ کہوں گا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی شخصیت، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ سوئی جنرس ہے، اپنی مثال آپ ایک شخصیت ہے، وہ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں، اور اس کے بعد جس کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کی شخصیت کا عنصر ہے، دوسرا یہ ہے اسرائیل کا دباؤ تھا، اور پھر یہ صدر ٹرمپ جو ہے جب اس مرتبہ آئے تو انہوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ وہ ایک جن 4 سال تک وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران صدر نہیں تھے، تو وہ اپنے ملکی قانون، قومی قوانین جو ہے ان سے بھی شکایت کرتے رہتے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس مرتبہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قومی قوانین اور بلکہ آئین سے بھی وہ ایک طریقے سے بالاتر ہیں، اور وہ بین الاقوامی قوانین یعنی جو چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہے انہیں میگا بیس کی اتنی مضبوط حمایت حاصل ہے کہ انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر، کانگریس کی پرواہ کیے بغیر، اپنے جو ہے
قانون ساز ادارے سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ حملہ کر دیا. اس کا ایک فیکٹر ٹھیک، یہ، دوسرا ٹھیک. یہ اسرائیل کا ان کے اوپر بے تحاشا انفلوئنس تھا، انفلوئنس تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب.